بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ شاہ اموری نے شراب کا پیالہ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، دوسرے عمرہ اور حاضرین بھی بے تکلفانہ شراب نوشی میں مشغول تھے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ ہم اور ہمارے بچے کس طرح جنگ کر سکتے ہیں۔ کثرت شراب نوشی اور عیش پرستی نے ہمارے جسموں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ محاذ جنگ پر تو ان ہی غریبوں کے تندرست و توانا بچے جا سکتے ہیں، ان کے جسموں میں خون بھی زیادہ ہوتا ہے اور مذہب کے نام پر کٹ مرنے کی تڑپ بھی۔ عیسائی حکمرانوں کی یہی بزدلی اور منافقت تھی جس کی وجہ سے ان کی فوجیں پے در پے شکست کھا رہی تھیں۔ اسکندریہ کی کامیاب ترین مہم سے فارغ ہو کر صلاح الدین ایوبی قاہرہ پہنچا۔ اس وقت تک اس کی والدہ محترمہ زبیدہ خانم اور امام شرف الدین بھی دمشق سے قاہرہ پہنچ چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو اسکندریہ پر حملے کی خبر سن کر بہت عجلت میں اپنی بیوی شمس النساء کے ہمراہ قاہرہ آنا پڑا تھا، اس لیے یہ دونوں بزرگ ہستیاں بعد میں روانہ ہوئیں اور سست رفتاری کے ساتھ آرام دہ گاڑیوں میں قاہرہ پہنچی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ زبیدہ خانم نے اسکندریہ کی فتح کے ساتھ بیٹے کو مزید فتوحات کی دعاؤں سے سرفراز کیا، پھر وہ اپنی بیوی شمس النساء سے ملا اور ایک قیمتی ہار شادی کے تحفے کے طور پر اپنی شریک حیات کو نظر کیا۔ مصر کے خزانے میں بہت سے نوادرات موجود ہیں مگر وہ سب رعایا کی ایمانت ہیں، صرف یہ ہار میری ذاتی کمائی کا نتیجہ ہے۔ شمس النساء نے بڑی حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو ایک مالدار اسلامی ریاست کا سربراہ تھا۔ میں بیت المال سے جتنی رقم ذاتی خرچ کے لیے لیتا ہوں اس سے بس یہ ایک ہی ہار بن سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے باوقار مگر محبت آمیز لہجے میں کہا، آپ ایک عظیم مجاہد کی بیٹی ہیں، اگر قبول کریں تو میں اسکندریہ کی اس فتح کو اپنی محبت کے تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ شمس النساء نے ایک نظر شوہر کی طرف دیکھا اور شرما کر سر جھکا لیا۔ میں اس تحفے کو دل و جان سے قبول کرتی ہوں مگر ابھی آپ پر بہت سے تحفے قرض ہیں اور آخر میں تحفہ عظیم۔ بیوی کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہوئی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنی شریک حیات سے پوچھا، تحفہ عظیم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔ اگر وضاحت کر دی جائے تو بات کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ مزہ تو اس میں ہے کہ ادھر دل میں خیال گزرے اور ادھر ساتھی کو خبر ہو جائے۔ شمس النساء بہت پڑھی لکھی خاتون تھی اور اسے بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا تھا، اس لیے صلاح الدین الجھ کر رہ گیا۔ وہ بار بار بیوی سے تحفے کی وضاحت طلب کرتا رہا مگر شمس النساء یہی کہتی رہی، آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک مجاہد کی بیٹی اور بیوی کے شیان شان کیا تحفہ ہو سکتا ہے۔ راز و نیاز اور محبت کی باتوں کے یہ لمحات بہت مختصر تھے۔ اچانک صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے خبر دی کہ شمس النساء ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین نے شام کی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ صلاح الدین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دونوں نمک حرام امیر اتنی جلد اپنی گردنوں سے سلطان عادل کا طوق غلامی اتار پھینکیں گے۔ صلاح الدین فوری طور پر امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ کو اس سنگین ترین صورتحال سے آگاہ کر کے ان سے مشورے کا طالب ہوا۔ امام شرف الدین نے کسی تعامل کے بغیر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین پر لشکر کشی کا فتویٰ جاری کر دیا، ان دونوں سے یہاں تک جنگ کرو کہ ان کی سرکش و بغاوت کی آخری علامت تک مٹ جائے، اگر تم ان پر قابو پالو تو بلا دریغ قتل کرا دینا ورنہ خراب زمین سے خراب فصل ہی پھوٹتی رہے گی۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر ایک برق رفتار قاصد اپنے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کی خدمت میں بھیجا جو اس وقت یمن کا حاکم تھا۔ صلاح الدین نے اپنے خط میں تحریر کیا تھا، یمن کو اللہ کی حفاظت میں چھوڑو اور اپنی تمام فوج لے کر شام کی طرف بڑھو۔ اس کے بعد صلاح الدین نے مصر کا انتظام اپنے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل اور سالار عبداللہ قریشی کے سپرد کیا اور نصف فوج لے کر شام کی طرف بڑھا۔ شمس الدین ابن مقدم اور شاہ یروشلم کے درمیان پہلے ہی
ایک دوسرے کی مدد کا معاہدہ طے پا چکا تھا، جس کے نتیجے میں شام اور بانیاس کے عیسائی سپاہی ان دونوں غداروں کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے۔ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین انتہائی اطمینان کی حالت میں تھے۔ ایک تو انہیں صلیبیوں کی بھرپور فوجی امداد پر بھروسہ تھا اور دوسرے اس بات کا یقین تھا کہ صلاح الدین ایوبی کسی بھی حال میں مصر کو چھوڑ کر شام نہیں پہنچ سکتا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی ایک لشکر جرار کے ساتھ شام کے نواحی علاقے میں پہنچا تو شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین شدید حیرت کے عالم میں اپنی فوج لے کر صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ ابن مقدم کے لشکر میں 5000 مسلمان سپاہی تھے اور 10,000 صلیبی فوجی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجی علمبردار کو حکم دیا کہ وہ اسلامی پرچم بلند کرے۔ یہ وہی پرچم تھا جسے سلطان نور الدین محمود زنگی میدان جنگ میں استعمال کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے حکم پر اس کے نقیبوں نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا، مسلمانوں غور سے دیکھو کہ یہ وہی پرچم ہے جسے کل تک تم سلامی دیا کرتے تھے۔ کیا تم نے سلطان عادل سے سارے وعدے فراموش کر دیے ہیں؟ ذرا اپنے حال پر غور کرو، تم ان صلیبیوں کے دوش بدوش کھڑے ہو جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے مذہب اور خود تمہاری جانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آج تم ان درندوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹو گے، کل یہی درندے مطلب نکل جانے کے بعد اپنے خنجر تمہاری گردنوں میں پیوست کر دیں گے۔ یہ ایک ایسی جذباتی تقریر تھی جسے سن کر شامی مسلمان رونے لگے اور پھر چند لمحے بعد ابن مقدم کو چھوڑ کر صلاح الدین کے لشکر سے جا ملے۔ مشکل سے 100-150 سپاہی ابن مقدم کے ساتھ رہ گئے جنہیں بڑے بڑے عہدوں اور مال و زر کی لالچ دی گئی تھی۔ شامی سپاہیوں کی واپسی کا منظر دیکھ کر صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہا، اے ذات اقدس، یہ تیرا احسان عظیم مان ہے کہ تو نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف موڑ دیا۔ اب یہ لڑائی ان سے ہوگی جو تیری وحدانیت کے منکر ہیں۔ صلیبی تو اس خیال سے میدان جنگ میں آئے تھے کہ وہ شامی سپاہیوں کو اگلے مورچوں پر رکھ کر مسلمان کو مسلمان سے لڑائیں گے۔ پھر جب صلاح الدین کا لشکر نڈال ہو جائے گا تو وہ آگے بڑھ کر ایک بھرپور ضرب لگائیں گے اور شام پر قبضہ کر لیں گے۔ مگر جب انہوں نے شامی سپاہیوں کو الگ ہوتے دیکھا تو ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ صلیبی سالار گرانڈ نے فوری طور پر عیسائی سپاہیوں کو امن کا سفید جھنڈا دے کر صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا۔ ہم شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کی دعوت پر شام آئے تھے، ورنہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہمیں راستہ دے دو، ہم اسی وقت واپس جا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی غضبناک اور نفرت امیز لہجے میں عیسائی قاصد کو جواب دیتے ہوئے کہا، اب تو جنگ ہی تمہاری واپسی کا فیصلہ کرے گی۔ اگر تم ہماری صفوں کے درمیان سے راستہ بنا سکتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ جیسے ہی عیسائی قاصد صلاح الدین کا جواب لے کر صلیبی سالار گرانڈ کے پاس پہنچا، لشکر اسلام نے عیسائی فوج پر حملہ کر دیا۔ صلیبی فوج اس حیثیت میں نہیں تھی کہ وہ یلغار کا جواب یلغار سے دے۔ 10,000 عیسائی اور 150-200 مسلمان کچھ دیر تک دفاعی جنگ لڑے، پھر انہوں نے پیچھے ہٹتے ہوئے فرار کی راہیں تلاش کیں۔ ابن مقدم اور امیر حسام الدین شام کے خفیہ راستوں سے صلیبی لشکر کو میدان جنگ سے نکال کر لے جانا چاہتے تھے، پھر بھی اس کشمکش میں 1000 کے قریب عیسائی سپاہی قتل ہو گئے۔ امیر حسام الدین بھی بھاگتا ہوا مارا گیا، لیکن ابن مقدم سالار گرانڈ کے ساتھ بانیاس کے علاقے کی طرف فرار ہو گیا۔ اگرچہ صلاح الدین کو فتح حاصل ہو چکی تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کا تعاقب جاری رکھا، یہاں تک کہ صلیبی سالار گرانڈ اپنے علاقے بانیاس میں داخل ہو گیا۔ گرانڈ کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی بانیاس کی سرحد سے شام کی طرف واپس لوٹ جائے گا، لیکن اس وقت صلیبیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اسلامی لشکر بانیاس کی حدود میں داخل ہو گیا۔ سالار گرانٹ ممکن تھا کہ وہ اپنے علاقے میں موجود رہے اور اس کی باقی فوج بھی بانیاس میں موجود دفاع کرنے میں شریک ہو جائے گی۔ اس طرح صلیبی سپاہ کو لشکر اسلام پر عددی برتری بھی حاصل تھی۔
گرانٹ کو یقین تھا کہ اگر صلاح الدین نے بانیاس میں موجود داخل ہونے کی غلطی کی تو شکست فاش اس کا مقدر بنے گی، مگر اوج آسمان پر کچھ اور ہی تحریر کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کا لشکر اس جام بازی کے ساتھ لڑا کہ صبح سے غروب آفتاب تک اس جنگ میں ہزاروں صلیبی لقمہ اجل بن گئے اور سالار گرانٹ رات کے اندھیرے میں بچے کچے سپاہیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ غدار شمس الدین ابن مقدم بھی اس کے ہمراہ تھا۔ یہ وہی بانیاس تھا جس کے کچھ علاقے پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، باقی حصہ غدار ابن مقدم نے صلح کرتے وقت صلیبیوں کو بطور تحفہ دے دیا تھا۔ صلاح الدین نے نہ صرف مسلمانوں کا علاقہ واپس لے لیا، ابھی صلاح الدین ایوبی بانیاس کے نئے انتظامات میں مصروف تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل کا خط پہنچا، جس میں بیک وقت 2 المناک سانحوں کی اطلاع دی گئی تھی۔ ایک یہ کہ دمشق میں صلاح الدین ایوبی کی ساس رفیہ خاتون کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسری تکلیف دہ خبر یہ تھی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے والی موصل سیف الدین نے جزیرے پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ دونوں خبریں بہت زیادہ اذیت ناک تھیں۔ رفیہ خاتون کی موت اس کا ذاتی غم تھا، لیکن مادر ملکہ کی بے وقت موت کے منفی اثرات ملکی سیاست پر بھی پڑ سکتے تھے، لیکن اس کی بنیادی وجہ ملک صالح کی نوعمری تھی۔ اب اس کے سر پر کسی ایسے بزرگ کا سایہ نہیں رہا تھا جو اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیتا۔ سلطان عادل کے بھتیجے سیف الدین کی خود مختاری کا اعلان صلاح الدین ایوبی کے لیے تکلیف دہ ضرور تھا، مگر حیران کن نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی پوری سلطنت نوریہ پر قبضہ کر لینے کی تدبیریں سوچ رہا تھا، اور اس نے اپنے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے رفیہ خاتون سے شمس النساء کا رشتہ مانگا تھا۔ انکار کی صورت میں سیف الدین نے اپنی محترم چچی کو جس قدر گستاخانہ خط تحریر کیا تھا، اسے پڑھ کر ہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں سیف الدین کے کیا ارادے ہوں گے۔ اگر وہ صرف اپنی خود مختاری کے اعلان پر قناعت کرتا تو یہ ایک فطری عمل ہوتا، کیونکہ موصل کا علاقہ اس کی آبائی جاگیر میں شامل تھا، لیکن اپنی حدود سلطنت سے نکل کر جزیرے پر قبضہ کر لینا سیف الدین کی بدنجتی کی غمازی کر رہا تھا، اور انسانی حرص و ہوس اور بدنجتی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ صلاح الدین کو یقین تھا کہ سیف الدین مزید گل کھلائے گا، مگر وہ اس وقت مجبور تھا خاموشی سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ پھر بھی اس نے اپنی بیگم شمس النساء کو طویل تعزیت نامہ تحریر کیا، جس کے ایک ایک حرف سے بے لوث محبت کی خلش اور خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ میری شریک سفر، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ اس اندوناک اور جانگداز خبر سے مجھ پر کیا گزری ہوگی، مگر میں اس وقت اتنا مجبور ہوں کہ تمہاری طالف قلب کے لیے قاہرہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک بانیاس کا قبضہ ختم نہیں ہو جاتا میں شام ہی میں مقیم رہوں گا۔ تم ملک عادل کے ساتھ دمشق چلی جاؤ، میں اس مہم سے فارغ ہوتے ہی تم سے آ ملوں گا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے ایک تعزیت نامہ سلطان ملک صالح کے نام بھی تحریر کیا، جس میں والدہ کی جدائی کے صدمے کو برداشت کرنے کی تلقین کے ساتھ تجدید عہد بھی کیا گیا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں سلطنت نوریہ کے استحکام کے لیے کوشش جاری رکھوں گا۔ آپ بھی چاپلوس اور خوشامدی امیروں سے الگ رہیں۔ نمک حرام ابن مقدم کا قصہ پاک ہوتے ہی میں خود بھی حاضر خدمت ہوں گا، مگر گمشتگین نے صلاح الدین کے اس دعوت نامے کو سلطان ملک صالح کے سامنے انتہائی غلط رنگ میں پیش کیا۔ گمشتگین سلطان ملک صالح کا مشیر اعلیٰ تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کے وقت وہ قلعے کے نائب منصبدار کے چھوٹے سے عہدے پر فائز تھا۔ ذاتی طور پر انتہائی چرب زبان، خوش آمدی، خود غرض، عیار، اوباش انسان تھا۔ سلطان عادل کے انتقال کے بعد گمشتگین نے 40 دن تک اپنے حکمران کی موت کا سوگ اس طرح منایا کہ وہ ہر وقت ماتمی انداز میں گریوزاری کرتا رہتا تھا، بار بار رفیہ خاتون کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور چیخ چیخ کر کہتا تھا، عدل و انصاف کا سورج غروب ہو گیا اور زمین پر گہری تاریکی چھا گئی، ہائے میرے آقا، ہائے میرے بادشاہ۔ رفیہ خاتون ایک صاف دل اور سچی خاتون تھی۔ وہ گمشتگین کی اس مکارانہ گریوزاری سے متاثر ہو کر اسے خاندان زنگی کا بہت بڑا ہمدرد سمجھنے لگیں۔
اس طرح وہ سلطان ملک صالح کے حلقے میں شامل ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے نو عمر حکمراں کا مشیر خاص بن گیا۔ گمشتگین چونکہ فطرتاً ایک کمینہ انسان تھا، اس لیے دوسرے امراء کی کمزوریوں پر نظر رکھتا تھا، پھر وہی کمزوریاں ثبوت کے ساتھ اور ملکہ رفیہ خاتون کے سامنے پیش کر دیا کرتا تھا۔ نتیجتاً گمشتگین کو خاندان زنگی میں ایک مخلص اور معتبر رکن سلطنت سمجھا جانے لگا تھا۔ یہ گمشتگین کی خوش نصیبی تھی کہ ایک سال پہلے شمس النساء کی شادی صلاح الدین ایوبی سے ہو گئی اور وہ دمشق سے رخصت ہو کر مستقل طور پر مصر چلی گئیں۔ شمس النساء ملک صالح سے نہ صرف عمر میں بڑی تھی بلکہ سیاسی امور کی تعلیم میں بھی وہ بہت آگے تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے، انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔